لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی کیا بن جاؤ، وارث بن جاؤ۔ یہ کیا مطلب؟ دیکھیں تفسیر ابن کثیر وغیرہ اور تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ جب ایک شخص مرتا تھا اور بیوی چھوڑ کے جاتا تھا تو اس کے وارثین جو ہوتے تھے، چاہے اس میت کا باپ یا بھائی یا اس کی اولاد دوسری بیوی سے، وہ آتے تھے اور عورت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس مرحوم کی تمام جائیداد کے وارث ہیں، اسی طرح ہم اس عورت کے بھی وارث ہیں۔ مطلب جیسے ہم اس کی بقیہ جائیداد سے فائدہ اٹھائیں گے، بعینی ہی اسی طریقے سے ہم اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اب وہ خود شادی کرنا چاہتے تھے تو خود کر لیا کرتے تھے، نہیں تو وہ اس عورت کو کسی اور سے بیاہ کر اس کے بدلے میں مہر لے لیا کرتے تھے، اور وہ جو مہر لیتے تھے وہ اس عورت کو نہیں دیتے تھے، اپنے پاس رکھ لیتے تھے کہ یہ تو میری ملک ہے، میرا اختیار ہے، میں جیسے چاہوں ویسے تصرف کر سکتا ہوں اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عورت کی خود مختاری پر ضرب لگ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ اگر ایک شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اب اس کے نکاح میں وہ رہ رہی ہے اور وہ بندہ مر گیا اور عورت نے اپنی عدت گزار لی، مکمل کر لی، تو اب عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ عورت چاہے خود اپنی مرضی سے جس سے چاہے نکاح کر لے، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ ان کو اختیار ہے اس بات کے اندر کہ وہ اپنے ساتھ جیسا معاملہ کریں، لیکن بالمعروف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا؟ کہ دو گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح ہو اور نکاح شرعی ہو اور عدت کے مکمل ہو جانے کے بعد ہو، زنا نہ ہو، بدکاری نہ ہو، ان تمام شرائط کے ساتھ نکاح کر کے جس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں چلی جائے۔ معروف کا یہ مطلب ہے۔ تو اس میں عورت کی خود مختاری پر ضرب تھی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا۔ تو دیکھیں اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو ان کے حقوق دے دیے۔ اب اگر کوئی علم بردار اٹھتا ہے، حقوق نسواں کا نعرہ لگاتا ہے یا کچھ اور پروپیگنڈا کر کر عورتوں کو ورغلاتا ہے، جیسے میرا جسم میری مرضی، تو حقیقتاً آپ کو ان مجموعوں کے اندر ملیں گے تو بڑے ہی تعلیم یافتہ، جن کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن حقیقی طور سے وہ سب سے بڑے جاہل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز پہلے سے ہی اس امت کو مل چکی ہے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ جو عورت شریعت پر مکمل چلتی ہے، جو خاندان شریعت پر مکمل چلتا ہے، اس خاندان کے اندر عورتوں کو حقوق مل چکے ہیں۔ اب تم کون سے حقوق کے طالب ہو؟ کیا طلب کرتے ہو کہ کون سے حقوق ملیں؟ تو اگر تم چاہتے ہو کہ یورپ والا طریقہ ادھر بھی رائج ہو جائے، جس طریقے سے عورتیں ادھر مادر پدر آزاد گھومتی ہیں، جو چاہیں وہ کرتی ہیں، تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ حقیقتاً آزادی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ کس چیز کی غلامی ہے؟ یہ شہوت کی غلامی ہے کہ شہوت کا داعیہ ان کے اندر موجزن ہوتا ہے، اور یہ عورت کو پروپیگنڈے کے تحت روڈوں کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں، بے لباس اور بے حجاب، تاکہ عورتیں آئیں اور ہماری ہوس کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ حقیقتاً عورتوں کو سب سے بڑی غلامی کا شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن زہر جب دیا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اچھی شے کے اندر ڈال کر دیا جاتا ہے تاکہ کھانے والا اس سے کراہیت محسوس نہ کرے اور بخوشی کھا لے، اثر بعد کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بے حیائی کا طوفان جو آیا ہے مشرق کی طرف سے، تو اس کے
جو شروعاتی نعرے ہیں وہ تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کے دلوں میں عورتوں کے لیے بڑا درد ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر بہت بڑی غلاظت چھپی ہوئی ہے، اور یہ ظلم اور ستم ہے اور کچھ بھی نہیں۔